اچھا پہلے کل کیا بات ہوئی تھی پاکستان کو کتنا کل سکور آپ کرنا نے ہے؟ اچھا میں یہ آن ایئر بتا دیتا ہوں. کل شعیب بھائی نے یہ ہمارے سامنے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان 500 پلس ضرور کرے گا اور ایک ہی بیٹنگ کرے گا, اور جو ابھی تک نظر آ 500 تو ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید بیٹنگ بھی ایک ہی ہوگی, آپ اور 200 ڈبل کرے سینچری بھی آپ نے کہا تھا کہ عابد یہاں سے انشاءاللہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ایکسپیکٹڈ تھا رضوان سے یہاں پہ آ کے وہ بھی 100 کرتے, 100 ان سے بھی ایکسپیکٹڈ تھا, بالکل تو آلموسٹ 100 کر ہی چکے تھے, نمان نہیں ہو سکا. بٹ آئی تھنک اوور آل اے گریٹ پرفارمنس بائی پاکستان ٹیم. آئی تھنک پاکستان ٹیم سے جو ریکوائرڈ تھا وہ انہوں نے کیا. عابد علی سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہ 200 کریں. 200 ایک مائل سٹون ہے, یاد رکھیے ایک مائل سٹون ہے. بہت سارے کم پلیئرس کے اوپر کیمرہ جاتا ہے جب وہ 200 کرتے ہیں. اس میں یونس خان ہے, انضمام ہے, یوسف ہے, پھر آپ بھی ہیں. بالکل سو ایک مائل سٹون ہے, ایک اچیومنٹ کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. ایگزیکٹلی. اور آج کتنا دن ہے, دوسرا دن ہے ہمارا, آج دوسرا دن 2 دن ہو گئے ہمارے پاس. اب 3 دن پڑے ہوئے ہیں, جی بالکل. تسلی سے آؤٹ کریں. ہاں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرسوں کا پروگرام نہ کریں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے زمبابوے والے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں ان سے کہ کل شام تک لنچ تک پہلی باری ان کی ختم ہو اور شام تک دوسری ختم ہو جائے. جی 3 دنوں میں اندر ٹیسٹ میچ ختم ہوتا ہے, یہ جائز بات تھی. پاکستان کی دیکھیں 2 چیزیں آپ مانیں, پاکستان ٹیسٹ کرکٹ بہت کم کھیلتا ہے, صحیح بہت کم کھیلتا ہے, بالکل اور کھیلنے کا طریقہ صرف کھیل کے ہی آ سکتا ہے. ایسے ہی ہے. اب اگر یہ ٹیسٹ میچ نہ ہوتے تو آپ کو اسٹرائک ریٹ کے بعد چلتا. نہیں پتہ چلتا جی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں اسٹرائک ریٹ کے بعد چلے گئے. اب اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں. میں پاکستان ڈریسنگ روم کا حصہ رہا ہوں, میٹنگز ہوتی تھی ہماری چمگوئیاں نہیں ہوتی تھی, میٹنگز ہوتی تھیں اور تگڑی میٹنگز ہوتی تھی, اور یہ کہتے تھے یار یہ اس طرح نہیں, ایسے کھیلنا چاہیے آپ کو, آپ تھوڑا سلو نہیں کھیل گئے, صحیح. آپ کو تھوڑا تیز کھیلنا چاہیے, آپ کو تھوڑا بہتر نہیں ہونا چاہیے. کیا اچھی ٹیموں کے خلاف ہم 400 بالیں لیں گے. ہاں اگر 400 بالیں آسٹریلیا کے خلاف لیتے اور 200 رنز کرتے, بریلینٹ پرفارمنس, ٹھیک ہے. یہ بھی بریلینٹ پرفارمنس اور بری پرفارمنس نہیں ہے. لیکن ٹیسٹ میچ کھیلا تو پتا چلا نا یار کیا کیا کمی ہے. ایگزیکٹلی اب سال میں ٹوٹل ہم کتنے 8 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, ایگزیکٹلی. ایسا ہی ہے. ہاں جی اب میرے خیال میں تقریباً کوئی 18 سے 20 ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے انگلینڈ, یا 22 ٹیسٹ میچ ٹو بی ایگزیکٹ. ٹھیک ہے. وہ سال میں تقریباً اگر آپ دیکھیں ایلسٹر کوک ہو یا کوئی بھی ہو, جیمی اینڈرسن سمیت, وہ تقریباً 5 سالوں میں تقریباً 70-80 ٹیسٹ میچ کھیل جاتے ہیں. وہ ٹھیک 60-70 ٹیسٹ میچ کھیل جاتے ہیں. پاکستان 5 سالوں میں تقریباً زور لگا کے بھی 24 ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے گا. انفارچونیٹ. بالکل. اب ٹیم بنے گی کیسے پھر ٹیسٹ میچ کی, ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنے اسپنرز کو, ہم کیسے, ایک ہی ہمارے پاس میکینزم ہے نا, کھیلیں گے تو پتا چلے گا. ایگزیکٹلی. اب یہ کھیلے ہیں تو کمیاں نظر آئی ہیں, کھیلے ہیں تو اچھائیاں بھی نظر آئی ہیں. بالکل. اب ہم اچھائیوں پہ زیادہ فوکس کریں گے, اس لیے فوکس کریں گے کیونکہ میرے خیال میں پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم ایک مائنڈ سیٹ سے نکل رہی ہے, کمبینیشن بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم وہ مائنڈ سیٹ توڑ دیں جو 15-20 سال سے چلا آ رہا ہے, وہ توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی غلطیاں ہو رہی ہیں, اس میں ہم پھر بھی بالیں بہت زیادہ لے رہے ہیں. جہاں نمان مار سکتا ہے اتنی لمبی چوڑی شاٹیں, جی باقی پلیئرز کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. یہی طریقہ تھا ان کو پھینٹنے کا. ٹھیک ہے. زمبابوے کو ماری جاؤ ان کو, ٹھیک ہے نا. 50 کیا نمان نے, بڑا اوکھا سوکھا. اگلا 50 اس نے تقریباً ایسے کوئی میرے خیال 104 پہ 97 رن بنائے انہوں نے, 104 گیندوں پہ. 104 ہے وہ تو میرے خیال آخری 40 گیندوں میں انہوں نے رن اپ بال کھیلا ہوگا. ایسے ہی ہے. آلموسٹ ہاں جی جو نظر آ رہا تھا. بالکل. پھر ٹیم نے مینجمنٹ نے یہ اپنا وہ کیا, آپ کو موقع دیا کہ آپ 100 کریں. یار دیکھیں ایک بڑی بات ہوتی ہے کسی کے 100 کو سیلیبریٹ کرنا, اور پورا موقع دیا ان کو کہ آپ آئیں 100 کریں اور آپ کھیلیں. پاکستان اوور آل جتنے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلتا جائے گا, جتنا اچھا کھیلتا جائے گا, جتنا پروگرام سنتا جائے گا, بہتر ہوتا جائے گا. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. مجھے 500 پہلے ٹیسٹ میچ میں چاہیے تھا, بالکل, لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں مل گیا. کوئی بات نہیں, I'll take that. ٹھیک ہے. I'll take 500. Wonderful. Now, but again, Pakistan has done a wonderful job. But to my extent, to my speed, to my levels, میں سمجھتا ہوں 2 دنوں میں ان کو 1.5 دنوں میں اتنا مار دینا چاہیے تھا. چلو کوئی بات نہیں, 2 دن لگا دی, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے.
But the more they're going to play test matches, the more they're going to get better. Very simple method, very simple. और सिलेक्शन हमारी बेहतर होती जाएगी. आपके पास स्पिनर्स आइडेंटिफाई होते जाएंगे, आपके पास लेग स्पिनर आइडेंटिफाई होता जाएगा, आपके पास बैट्समैन आइडेंटिफाई होते जाएंगे. ओपनर्स के आपके ऊपर रोल्स कैटेगराइज करके हमको ये बताना पड़ेगा कि ये हमें चाहिए. टेस्ट मैचेस में एक शिफ्ट आया था कि जहां पे तेज खेलने वाला ओपनर चाहिए होता था. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हिंदुस्तान के ले लें, पाकिस्तान के ले लें, इमरान नजीर से ले लें, शाहिद अफरीदी से ले लें. पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स ले लें, वो मार मार के हशर कर देते थे पहले सेशन में. और अगर वो लास्ट करके 2 सेशन, तो इसका मतलब पाकिस्तान 3.5 पॉइंट 400 कर गया. ऐसे ही है. तो 350 का मतलब है कि अगली टीम की खैर नहीं. क्योंकि अगर हमने 100 करा भी दिया नए बॉल से, तो पुराना बॉल कौन खेलेगा पाकिस्तानियों का? मुश्किल हो जाएगी फिर. मुश्किल. वो तो ये तो प्रैक्टिस थी पाकिस्तान टीम. बिल्कुल. ये तो प्रैक्टिस थी पाकिस्तान टीम की कि अगर 100 करा भी दिया, वसीम भाई और वकार भाई की टाइम पे अगर 100 करा भी दिया, 150 करा भी दिया, तो 200 पे ऑल आउट है. सही है ना? Yeah. और वो क्विक सक्सेशन में होते थे. लेकिन ये है कि पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक, बट सिलेक्शन में स्मार्टनेस चाहिए, और ठीक है, मैनेजमेंट में शार्पनेस चाहिए, और अच्छा चलें अगेन मुझे चाहिए कप्तानी में जरा एग्रेशन चाहिए, और ठीक है, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई कुड सी दैट कमिंग. ठीक है, वंडरफुल हो गया. लेकिन शुएब भाई, जिस बात से मैंने आगाज किया था, मैं वापस उसी पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो ये इस तरह की बातें कर भी रहे हैं. आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, आप मुख्तलिफ और भी अगर टेलीविजन आप देखें जिसके ऊपर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सब बैश कर रहे हैं. आपने कहा कि यार कुछ चीजें हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं, और मैं चाहता हूं कि वैसे हो. पहले मैच में चलो 500 नहीं मिला, दूसरे में 500 मिल गया. अब अगर हम साजिद को भी लेकर बात करें, ऑब्वियसली साजिद लुक्स अ लिटिल ऑफ कलर, ऑब्वियसली वी नीड टू गिव हिम मोर टाइम एज वेल. लेकिन अगर टेस्ट मैच को हमने इतना स्लोली खेल लिया, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि जी इनको थोड़ा तेज खेलना चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट है, उसे मॉडर्न क्रिकेट वो हम कह बैठे हैं ना, अडॉप्ट करना चाहिए. मैं ये कहता हूं कि अगर टेस्ट मैच के अंदर आप स्लोली खेल रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं बॉलों को और डिलीवर कर रहे हैं जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप स्लो भी खेल लें. नहीं, देखिए जहां पे स्लो खेलने की जरूरत है वहां फवाद आलम आपके पास है. बिल्कुल. वहां मिसबा था आपके टाइम में, आपके पास यूनुस खान इतना को तेज थोड़ी खेलता था जी. और पाकिस्तान के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर खेले वो भी 50 की एवरेज से खेले. ऐसे ही है. तो वहां तब कोई दायरे थोड़ी थे. आज भी दायरे नहीं, तब भी दायरे नहीं थे. ठीक कह रहे हैं. टेस्ट मैच तो चेंज नहीं हुआ ना ये 20 साल से. 50 की एवरेज से वो भी खेल रहे थे. बिल्कुल. तो हम बड़े नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो क्या मसला? तो इसमें कोई मसला नहीं. लेकिन देखिए, गिला जायज है, क्रिकेट सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होती. बिल्कुल. कमेंट आप जरूर पास कर सकते हैं, बट कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, हम क्या बैठे हैं स्लो खेलते हैं, ठीक है. बैश करने की जरूरत क्या है इसमें? बिल्कुल. ओपिनियन रखें कि जी हम स्लो खेलें, हाँ ठीक है जी स्लो खेलें. मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्यों स्लो खेलता है. हाँ, पाकिस्तान टेस्ट मैचेस कहां खेलता है? हाँ, कम खेलता है, मौका कम मिलता है. कहां खेलता है टेस्ट मैचेस? तो या पिछले को 10 सालों में निकाले पाकिस्तान के टेस्ट मैच और इंग्लैंड के टेस्ट मैच निकालने, काफी फर्क है. इंडिया के निकालने. तो टेस्ट टीम बनेगी कैसे जब खेलोगे नहीं? ट्रू. अच्छा, अब ये निकाल लो, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 बड़ी टीमें. बिल्कुल. ठीक है. इनके बोर्ड कितनी दफा चेंज हुए हैं पिछले 5 सालों में? टीमें कितनी दफा चेंज हुई हैं? कम, बहुत कम. हमारी कितनी हुई हैं? हमारी भी कप्तान कितने हुए? हाँ, हमारा माशाल्लाह 3 साल हो गए कि इस तरह के ज्यादा हमें ट्रेमेंडस चेंज नहीं देखे, लेकिन हाँ मैनेजमेंट में, कोचेज में काफी चेंजेस आई हैं. बोर्ड चेंज नहीं हुआ? बोर्ड चेंज हुआ है ना जी. अच्छा. बोर्ड चेंज हुआ है, फिर हमारे कोचेज चेंज हुए हैं, हमारे चीफ सिलेक्टर भी आए हैं, काफी सारे चेंजेस रहे हैं. बहुत सारे चेंजेस. बिल्कुल. जो भी जिसको जॉब दिया है उसको कम से कम 2 से 3 साल दो. ये नहीं होना चाहिए कि चले एक सेटअप आया, उड़ाया, अगला लाया. नहीं, कंटिन्यूशन में टीमें नहीं बनती ऐसे. बिल्कुल. कंटिन्यूशन से ही टीमें बनती हैं. ठीक है. आपको कोई अच्छा लगे न लगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए. देखें, जो गिला, जहां पे गिला जायज बनता है, जो शिकवा जायज बनता है लोगों का, वो ये है कि यार उस किस्म का टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा जिस किस्म का टैलेंट हम रिक्वायर्ड, पाकिस्तान टीम से रिक्वायर्ड है, जो टैलेंट हम खिलाना चाहते हैं, उसको टैलेंट नहीं खेला, इसलिए वो रिप्लेसमेंट में आ गया. बिल्कुल. मैनेजमेंट उस किस्म की नहीं थी हाई लेवल की, इसलिए रिप्लेस हो गई. ठीक है. ये गिला जायज है ना? हाँ जी, बिल्कुल जायज है. ठीक है. वो इतने काबिल या लायक शायद नहीं थे, वो बोर्ड शायद इतने लायक नहीं थे, या मैनेजमेंट इतनी लायक नहीं थी कि बायस्क्योर बबल नहीं बना सके. ठीक है, चलो लर्निंग होगी. अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि चलें, अब ये बोर्ड आया है, इस बोर्ड को कंटिन्यूशन में जाना चाहिए. ठीक है. सिलेक्शन कमेटी आई है, सिलेक्शन कमेटी को
ایک اچھا رن ملنا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یار دیکھیں اگر عابد علی پہ انویسٹ کیا ہے خیر ہے, کیا ہے کیا ہوگا 7 ٹیسٹ میچ فلاپ ہو گیا تو زمبابوے کے خلاف 200 رنز کاؤنٹ نہیں کرتے لیکن ہسٹری کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا شری لنکا کے اگینسٹ سینچری کاؤنٹ کرتی ہے؟ فارم کا حصہ, فارم آ گئی. عبداللہ شفیق کیا کھیلتے وہ بھی رنز کرتے, انفارچونیٹلی وہ وہاں چلے گئے اور یہ یہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ قسمت کی باتیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے 22 سے 24 کروڑ لوگ میں سے 24 لوگ ہی کھیلتے ہیں, اور 24 جو لوگ ہوتے ہیں, میں بڑی دل سے کہہ رہا ہوں چیز, جی جو 12 پلیئر ہوتے ہیں جیسے ہم کھیلا کرتے تھے یا ہمارے بڑے کھیلا کرتے تھے, وہ 12 پلیئر پاکستان کا نخرہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی, ہاں جی, وہ تو نخرہ اٹھانا چاہیے ان کا. وہ غلطی بھی کرے تب بھی معاف کریں کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان جیسا واپس آنا کوئی نہیں, بالکل یہ گارنٹیڈ تھا. تو میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا, اس وقت سمجھاتا تھا, میں کہا ثقلین مشتاق واپس نہیں آنا آپ کے پاس, اس کو ٹریجر کر لو, ایسے ہی ہے, دھکے مکے مت مارو اس کو. ٹھیک ہے, میں نے کہا کچہریوں میں مت رو لو ہمارے کپتانوں کو, مقدمے مت بناؤ ان پہ. ہمارے کپتان مقدمے میں کچہریاں, تھانے اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہے. بالکل یہ ہمارا کام ہے یار. دیٹس ٹرو. میں اتنے دکھ سے کہہ رہا ہوں, ہائی قوموں کے ہیروز نا قوموں کے نخرے ہوتے ہیں, پرائڈ ہوتے ہیں. جی ہمارا نخرہ ہے, جی وسیم اکرم ہمارا نخرہ ہے, جی شعیب اختر ہمارا نخرہ ہے, اور ہمارا فاسٹسٹ بول رہے جی کیا کر لو گے, اور ٹھیک ہے کرتا ہے جو کرنے دو, ہمیں میچ جتا کے دے گا. سو اگین دس کائنڈ آف اے ٹیلنٹ جو ہم وی آر لوکنگ فور ان ٹائمس ٹو کم, اگر یہ کنٹینیوشن رہی تو اس قسم ٹیلنٹ واپس ایمرج کر جائے گا انشاءاللہ. میری اسپیڈ زیادہ ہے, میں چاہتا ہوں 2 سال نہ لگے, 2 مہینے لگیں. بالکل, میں چاہتا ہوں 6 مہینے میں ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر اتنا تگڑا ہو جائے. شہزاد میری دل کی خواہش ہے, بار بار یہ ایکسپریس کر چکا ہوں, میری دل کی خواہش ہے. ایسے ہی ہے, اگر انڈین بچہ کماتا ہے گڈ فار ہم, آئی ایم ریئلی ہیپی فار انڈین اسٹرکچر کہ اس میں بچہ 7 کروڑ روپے 8 کروڑ روپے کماتا ہے. ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہائپوتھیٹیکلی چاہے میرا نمبر غلط ہو, 4 کروڑ روپے کماتا ہوں, میں چاہتا ہوں ہمارا بچہ بھی 2 کروڑ روپے کمائے سیزن. بالکل, لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا, اسٹرکچر چینجز کرنی پڑے گی, مجھے پیسہ لانا پڑے گا تاکہ میرا بچہ بھی 2 کروڑ کے لیے کھیلے یا 1.5 کروڑ کے لیے کھیلے. اس لیے نہیں کہ پیسہ بنانے کے لیے کھیلے, اس لیے کھیلے کہ یار یہ میرا ریوارڈ ہے اور یہ میرے پاتھ ویز ہیں, اور میں نے اس طرح پاکستان ٹیم میں جانا ہے. اور پاکستان ٹیم میں جانے کے لیے میں رکھتا 1 کروڑ روپے ٹیسٹ میچ فیس, کہ سب کو ملے گا بھائی, آج 1 کروڑ ٹیسٹ میچ فیس رکھتا ہوں میں. دیٹس ونڈرفل. ٹھیک ہے نا, میں اسپانسرز کراتا, میں ڈھونڈتا پیسے, میں ٹیسٹ کرکٹ کو یہاں لے کے جاتا. پھر میں ان سے کہتا یار کہ دیکھو یار یہ اتنا پیسہ ہے, اور میں کوشش کرتا ٹیسٹ کرکٹر اپنے ایسے پروڈیوس کرتا اور ٹیسٹ میچز رکھواتا. میں ہوم سیریز اپنی میں انگلینڈ میں ہی کھیلتا, میں اپنی ہوم سیریز نیوزی لینڈ میں کھیلتا. میری بات ختم. جی جی, تاکہ میری الٹیمیٹلی میری جنریشن بنتی ہے, ایک جوان بندے, تکڑے بندے, ایٹیچیوڈ والے بندے بنتے, اور ان کے اندر اسمارٹنس بھی ہوتی, پڑھے لکھے بھی ہوتے, اگریسو بھی ہوتے, اور چیر پھاڑ دینے والے لوگ ہوتے ہیں جب بالنگ کر رہے ہیں, جب بیٹنگ کر رہے ہیں. وہ آپ کو چاہیے. ایگزیکٹلی. سو فار دیٹ ٹو بلڈ میری اسپیڈ زیادہ تیز ہے. میں چاہتا ہوں یار 6 مہینے میں ہو جائے, فوراً کریں, ایگزیکٹلی فوراً کریں. اور انفارچونیٹلی میں نے 2 بھائی دیکھے, جی, ایک 16 سال کا تھا, ایک میرے خیال میں 18 سال کا, 2 سال کا ان کا فرق تھا آپس میں. تو 2 تھے, 6 فٹ 3 انچ قد ان کے, مطلب 16 کی ایج میں. 6-1 تھا, ایک 6-2 تھا. دونوں کا ہی خوبصورت ایکشن. ایک میں فرینچائزی کا نام نہیں لیتا وہاں پہ, تو میں نے ترلا کیا, میں نے کہا رکھ لو ان کو, یہ بچے ہیں, پیس دیکھو, ایکشن دیکھو, رن اپ دیکھو, واجی واہ کیا خوبصورت چیز ہے. یہ تو ہم نے تراش خراش کے ان کو ہم نے اندر ڈالے ان کو, تاکہ یہ بن کے پروڈکٹ بن کے یہ نکل جائیں اکیڈمی سے. اکیڈمی اس لیے بنائی تھی ہم نے. بالکل, میں ہوں تو اکیڈمی کو بالکل توڑ دوں, میں یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل لاؤں. ہاں ٹھیک ہے, بات سنیں, میں ریونیو لاؤں, ریونیو اسٹریمز میں ریونیو لاؤں, میں پیسہ اکٹھا کروں, اور میں انفراسٹرکچر کے اوپر لگاؤں. تو کوشش کروں کہ پرائیویٹائز کروں گیم کو اور لوگوں کو امپاور کروں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان ایسا پیسے بنانے میں کامیاب ہے بیکاز پیسے کی ضرورت پڑے گی. ایگزیکٹلی, الٹیمیٹلی اکنامکس کے ساتھ دنیا رن کرے گی. دیکھو یہ کل بھی ہم نے بات ڈسکس کی, میں نے یہ بار بار کہہ رہا ہوں, اس ریجن میں اکنامکس کے ساتھ چیزیں رن ہوں گی. بالکل, دنیا اب اکنامکس کے ساتھ پوسٹ کووڈ دنیا اکنامکس کے ساتھ رن ہوگی. یہ وہ کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ بوم آنے والا ہے انشاءاللہ.
And we're actually waiting for it, and everybody needs to be prepared for that as well. But शेब भाई, आपकी कुछ बातें आज बहुत हार्टफेल्ट है, आपने बड़ी दिल की गहराइयों से बात की, जहां पे आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी का सोचते हैं. और खवातीनों के साथ हम एक छोटी से ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस जाएंगे, मैं शेब भाई के साथ एक और कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं. वो कॉन्वर्सेशन ये है कि जैसे हम अब टीम के अंदर हमारी बेंच स्ट्रेंथ देखें तो बेंच स्ट्रेंथ भी बेहतर हो रही है, हमें मौके मिल रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स को, हमारे कॉम्बिनेशंस को टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं. इसी तरह अगर हम दौरा न्यूजीलैंड की तरफ चले जाए और वहां से जो बैकलैश हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आया, हमारे कोचेस के ऊपर आया, मुझे लगता है कि पीसीबी इज गोइंग स्ट्रांग विद द सिलेक्शन कमेटी. अपनी जो मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी वाली टीम्स हैं उनके साथ दे आर गोइंग स्ट्रांग. अब शुएब भाई ऑब्वियसली wants Pakistanis and Pakistan to progress in a pace और at a pace जो कि थोड़ी तेज हो, ताकि हम एट पार आ सकें. जो हम बड़ी टीमों के नाम लेते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, हम इंग्लैंड की बात करते हैं, हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज बीन देयर. सो यू नो इट्स नॉट गोइंग टू टेक अस लॉन्गर, बट आई बिलीव वी आर ऑन द राइट ट्रैक. वी गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि टीम के कॉम्बिनेशन टेस्ट एंड ट्राई हो रहे हैं, क्या पीसीबी के मैनेजमेंट के टेस्ट एंड ट्राई हो गए, एंड देन ऑब्वियसली दूसरे दिन की बात जरूर करेंगे. वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक.